آپ کا شمار عظیم تابعین سے ہوتا ہے۔ آپ کے والد نے آپ کا نام علی رکھا۔ بعض کتابوں میں اوسط کا اضافہ یعنی علی اوسط۔ حضرت امام زین العابدین کی ولادت 38 ہجری مدینہ منورہ میں ہوئی۔ القابات: زین العابدین، سجاد، سید العابدین وغیرہ۔ کنیت: ابو محمد، ابو القاسم، ابو عبداللہ وغیرہ۔ آپ کی والدہ کا نام شہر بانو ہے۔ امام زین العابدین نے متعدد صحابہ کرام و ازواج مطہرات سے احادیث مبارکہ کو روایت کیا، جن میں سیدنا امام حسین و امام حسن، حضرت جابر، حضرت عبداللہ بن عباس، حضرت مسور بن مخزمہ، حضرت ابو ہریرہ، حضرت صفیہ، حضرت عائشہ صدیقہ، حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہم سر فہرست ہے۔ واقعہ کربلا کے وقت امام زین العابدین کی عمر 13 برس کی تھی۔ طبقات امام شعرانی: سادات کرام سے تمام حسینی سادات آپ ہی کی اولاد سے ہے۔ ابو ہریرہ سے روایت ہے کہ ہماری موجودگی میں حضرت سیدنا جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہما کے پاس امام زین العابدین تشریف لائے تو اس وقت حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، میں رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس موجود تھا۔ امام حسین تشریف لائے تو حضور سید عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے انہیں سینے سے لگایا اور چوما، اپنے پہلو میں بٹھایا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا، میرے بیٹے حسین کے یہاں ایک لڑکا پیدا ہوگا جس کا نام علی ہوگا۔ قیامت کے روز ایک منادی پکار کر کہے گا، سید العابدین کھڑے ہو جاؤ۔ چنانچہ امام زین العابدین کھڑے ہو جائیں گے، یعنی عبادت گزاروں کا سردار۔ آپ جہاں عبادت گزاروں کی زینت ہے، وہاں عبادت گزاروں کے سردار بھی ہے۔ امام زین العابدین رضی اللہ تعالی عنہ رات کو اکیلے راشن کا تھیلا اپنے کندھوں پر اٹھا کر مدینہ طیبہ میں 100 ایسے گھر جو نہایت غریب تھے انہیں راشن پہنچاتے، یہاں تک کہ اہل خانہ کو بھی نہیں معلوم تھا یہ راشن کہاں سے آتا۔ اس حقیقت سے پردہ اس وقت اٹھا کہ امام زین العابدین وصال کے وقت جب آپ کو غسل دیا گیا، اس وقت آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے کندھوں پر کسی وزنی چیز کو اٹھانے کے نشانات تھے، اور یہ اطلاع آئی کہ کوئی غیر معلوم شخص مدینہ طیبہ کے 100 گھروں کا کفیل تھا۔ حوالہ البدایہ والنہایہ۔ امام زین العابدین فرمایا کرتے تھے، جو لوگ خوف سے اللہ کی عبادت کرتے یہ غلامی کی عبادت ہے، جو رغبت کی وجہ سے اللہ کی عبادت کرنے والے ہیں یہ تاجروں کی عبادت ہے، اور اللہ کی محبت اور اس کے شکر کے لیے عبادت کرنے والے ہی حقیقت میں مخصوص محبوب بندوں کی عبادت کہلائیں گی۔ امام زین العابدین فرماتے ہیں، بے وقوف کی دوستی سے پرہیز کر، کیونکہ وہ بظاہر تجھے نفع پہنچائیں گا لیکن حقیقت میں تجھے اس سے نقصان ہوگا۔ امام زین العابدین فرماتے ہیں کہ اے میرے لخت جگر، فاسق سے دوستی مت کر، کیونکہ وہ اپنے تھوڑے نفع کے لیے تجھے فروخت کر دے گا، یعنی بیچ دے گا۔ امام زین العابدین نے فرمایا کہ جب اللہ تعالیٰ کسی شخص کے ساتھ اچھائی کا ارادہ فرماتا ہے تو اللہ تعالیٰ اسے اس کے عمل کی برائیوں پر مطلع فرماتا ہے، خبردار فرماتا ہے، پس وہ اپنے گناہوں کی طرف متوجہ ہونے کی وجہ سے لوگوں کے برائیوں کے طرف سے غیر متوجہ ہو جاتا ہے، یعنی لوگوں کے عیبوں کی طرف اس کی توجہ نہیں رہتی۔ امام زین العابدین نے فرمایا، اے بیٹے، مصیبت پر صبر سے کام لینا اور اپنے بھائی کو کسی بھی فائدے سے محروم نہ کرنا۔ امام زین العابدین نے ارشاد فرمایا، امر بالمعروف و نہی عن المنکر، یعنی نیکی کا حکم دینا اور برائی سے روکنا تارک قرآن کو پس پشت ڈالنے والے کے مانند ہے۔ حضرت امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا وصال 94 ہجری 18 محرم الحرام میں ہوا اور تدفین جنت البقیع میں کی گئی۔ اللہ تعالیٰ ان کے صدقے میں ہماری مغفرت فرمائے۔